الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انتہائی قابل احترام علماء کرام، قراء حضرات، ہر درجے شخصیت، بانی مدرسہ تجوید القرآن جناب قاری سہیل احمد صاحب، منتظمین مدرسہ، ان کے رفقاء کرام، مدرسہ تجوید القرآن کے معاونین، طلباء کرام، اساتذہ کرام، الحمدللہ آج کی اس خوبصورت محفل میں ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. رب کے فضل و کرم سے مدرسہ تجوید القرآن کے نام سے اس کام کا آغاز ہوا تھا. نہایت ہی مختصر عرصے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہوئے بانی مدرسہ اور اساتذہ کرام نے اس مدرسے کا خوبصورت نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا. ایک بڑی تعداد میں قرآن کریم نازلہ کرنے والے اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے
قرآن کریم کی یہ آیت آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو پڑھنے والا؟ یہی وہ قرآن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی وادی میں رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے کہ ایک دن اچانک جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نے کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ جبریل امین نے فرمایا پھر اقرأ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نے کسی استاد سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا۔ تیسری مرتبہ میں جبریل امین نے آفاقی پروگرام کے مطابق محبوب خدا کو اپنی آغوش امانت میں لے کر بھیجا، سینے سے لگایا، پھر آغوش میں لیا، پھر آغوش میں لیا اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھنا شروع فرما دیا، لیکن پڑھنے میں ذرا تیزی تھی، زبان میں ذرا جس طرح حفاظ پڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلدی جلدی پڑھنا شروع فرما دیا، زبان میں ذرا تیزی تھی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوباً یہ زبان جلدی کیوں چلاتے ہیں آپ، تیزی کیوں کرتے ہیں؟ خدا اللہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ جائے روح الامین کی زبان سے قرآنی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ محبوباً یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف چھوٹ جائے؟ میرے محبوب قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہماری ذمہ داری، اور پھر قرآن کریم کے مفاہیم و معانی آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آج 14 صدی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اسی سلسلے کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے سینہ در سینہ قرآن کریم یہ بچوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ یہ وہ واحد کلام ہے جس کی سند آپ کے سامنے علماء کرام نے حاصل کی ہے۔ یہ وہ سند نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی شخص کے ساتھ ہو، یہ وہ سند نہیں ہے جو کسی چار دیواری تک محدود ہو، یہ وہ سند نہیں ہے جو کسی پروفیسر تک محدود ہو، یہ وہ سند نہیں ہے جو کسی قاری عالم تک محدود ہو، یہ وہ سند نہیں ہے جو کسی استاد تک محدود ہو، بلکہ آج کی اس محفل میں
اتنے عظیم الشان محفل میں علماء اور طلباء کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، ان ہونہار حفاظ کرام نے اور قرآن پڑھنے والے بچوں نے جو سند حاصل کی ہے، اس سند کا تعلق براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ وہ سند ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، کل قیامت کو اللہ رب الجلال اس حافظ قرآن کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جو قرآن پر عمل پیرا ہے، قیامت کے دن رب العالمین اس کے والدین کو بلائیں گے اور جنت کا خوبصورت لباس پہنائیں گے، لوگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ معلوم ہوگا کہ شاید یہ کوئی نبی اور ولی ہے، لیکن جب پتہ چلے گا تو معلوم ہوگا، حقیقت کھلے گی کہ یہ کوئی نبی یا ولی نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ قرآن کی عظمت کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو آج جنت کا ایسا لباس پہنا دیا ہے کہ پوری دنیا کائنات حیرت زدہ ہے اور عشرش کر رہا ہے اور سب حیرت سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس دفترہ نفسی کے دور میں اور ایسے دور میں جہاں فحاشی شریعانی عام ہے، مصروفیت کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان بچوں نے دن رات محنت کر کے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں اتار دیا ہے۔ اللہ رب الجلال نے سب سے پہلے جو ان کو انعام دیا ہے اپنے صفاتی ناموں میں سے حافظ کا لقب اور حافظ کا نام ان کے نام کر دیا ہے۔ آئندہ ان کو حافظ کے نام سے پکارا جائے گا جبکہ حافظ اللہ کا نام۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے اور الحمدللہ یہ مدارس مدرسہ تجوید القرآن یہ اسلام کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں۔ آج میں تمام احباب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں مختصر جگہ کے مختصر مکان میں مختصر افراد نے محنت کی اور آج آپ کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء کرام قرآن پڑھنے والے ہیں۔ میں ارباب اختیار سے کہوں گا کہ ان مدارس پر بری نظر نہ رکھیں، میڈیا کے پروپیگنڈے کو دے دیں اور مغربی پروپیگنڈا جو ان مدارس کے خلاف ہے کہ یہاں دہشتگردی ہوتی ہے، یہاں دہشتگردی کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ الحمدللہ یہاں دہشتگردی نہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام اتارا جاتا ہے۔ یہاں دہشتگردی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کو بچوں کے سینوں میں اتارا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ بجائے مدارس کی اصلاح کی فکر کرنے میں آج پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے اسکول اور کالجز یونیورسٹیز ہیں جو لابارس ہو چکے ہیں، جہاں پڑھنے والے طلباء نہیں ہیں، پڑھانے والے اساتذہ نہیں ہیں اور اسٹاف نہیں ہیں، بلکہ ایسے اسکول آپ کے سامنے میڈیا میں آ رہے ہیں کہ جہاں طلباء تعلیم حاصل کرنے کے بجائے وہاں پر جانور باندھے جا رہے ہیں، وہاں پر جلانے والا جانوروں کو چارہ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن آئے روز آپ سن رہے ہیں کہ مدارس کی اصلاح کریں گے، مدارس کی اصلاح کریں گے۔ الحمدللہ مدارس کی اصلاح کرنے کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ رب کے فضل و کرم سے ان مدارس میں قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ اس سال رب کے فضل و کرم سے وفاق المدارس کے تحت 78,000 حفاظ تیار ہو چکے ہیں۔ یہ وہ طلباء ہیں کہ جن کا وفاق سے گویا کہ الہام ہے۔ ایسے مدارس بھی موجود ہیں جو ابھی وفاق میں نہیں ہیں، جو ابھی چھوٹے پیمانے پر دیہاتوں میں گھوٹوں میں
گاؤں میں، قریہ بستی گاؤں اللہ کے قرآن کے حافظ تیار کر رہے ہیں. اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو سالانہ پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ حفاظ جو لاکھ سے زیادہ ہیں، ان میں حکومت سے کوئی تعاون، کوئی گرانٹ نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ مدارس اور مدارس کے یہ درویش صفت، یہ محترم حضرات، یہ قاری حضرات اللہ کا توکل کر کے دن رات محنت کرتے ہیں اور آپ جیسے مسلمانوں کے تعاون سے یہ مدارس کو چلا رہے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں دے رہے ہیں اور مدارس کے اخراجات کو برداشت کر رہے ہیں. چاہے دنیا کچھ بھی کہے، مغرب چاہے کتنا بھی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرے، لیکن الحمدللہ مدارس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، حفاظ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حافظہ للبنات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہزاروں فضلاء جامعات سے درس نظامی کے فارغ ہو رہے ہیں. اگر آپ کا یہ تعاون جاری رہا، آپ کی یہ محبت جاری رہی، آپ کا یہ خلوص جاری رہا، تو جہاں آج مدرسہ تجوید القرآن سے نادرہ بچوں نے سند حاصل کی ہے، حفاظ کرام نے سند حاصل کی ہے، انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ جب جس مدرسے میں درس نظامی کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا اور الحمدللہ انشاءاللہ اس مدرسے سے قرآن حافظ کے ساتھ ساتھ لوگ عالم اور فاضل بن کر بھی نکلیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح اول روز سے لے کر آج تک آپ تمام احباب نے مدرسہ تجوید القرآن کا ساتھ کیا ہے، محبت کی ہے، خلوص کیا ہے، تعاون کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت محفل کو دیکھتے ہوئے، مدرسے کے اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنے تعاون میں اور اضافہ کریں گے اور قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کریں گے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. جب منافقین نے کہا کہ ان مدارس پر خرچ نہ کیا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلباء وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے، مدرسہ ختم ہو جائے، رب نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. زمین اور آسمان کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، یہ منافق اس بات کو نہیں جانتے. انشاءاللہ اس بات پر عمل کرتے ہوئے جو موحد لوگ ہیں، مسلمان مدارس کے ساتھ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے انشاءاللہ اللہ تعاون کو جاری اور سارے دیں گے. اور جس طرح آج یہ محفل میں دیکھی ہے انشاءاللہ آئندہ سال بھی اس سے بڑھ کر محفل ہوگی اور ان مدارس کا اللہ تبارک و تعالی حامی اور ناصر ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جو لوگ دانے درہمے سخنے مدرسے کے ساتھ اور منتظمین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں اور ان کی زندگی میں، ان کی عمر اور عمل میں مزید برکتیں نصیب فرمائے. رب العالمین جو طلباء اس وقت زیر تعلیم ہے ان کو جلد از جلد قرآن کریم حفظ کرنے کی اور پھر کلام پاک کے علوم کو حاصل کر کے سمجھ کر عمل کرنے کی اور اس تعلیم کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.